اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ تمام کام کس کے ذریعے سے؟ سبب کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو وہابیوں میں اور شیعوں میں مورد بحث ہے. کیا اللہ محتاج ہے؟ یہ بھی واقعا اچھا جملہ ہے کہ اس میں انسان گھبرا جاتا ہے. کیا ضرورت ہے اللہ کو وسیلے کی؟ اب یہ ایسا جملہ ہے کہ عام مومن بھی گھبرا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ سے سوال کریں اس سے یہ پوچھیں آپ کون سا کام ہے جو اللہ نے بغیر وسیلے کے کیا ہو؟ تم بتاؤ ایک کون سا کام ہے. اب اگر بعض چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدم سے وجود میں لایا ہوا ایک دفعہ ایک مرحلہ ہے وہ کہ عدم سے وجود میں لایا. باقی جتنے مراحل اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے ایک مثال کوئی دے دے کہ اللہ نے سبب کو استعمال نہ کیا ہو. ممکن ہے کوئی کہ حضرت آدم پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے لیکن کیا بغیر مٹی کے پیدا ہوئے؟ سبب کیا اللہ قادر نہیں تھا فوراً کن فیکن کہتا اور مٹی آ جاتی؟ زیادہ روایات شیعہ اور سنی میں کہ اس زمین کی مٹی، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو اس زمین کے لیے بنایا تھا تو زمین کی مٹی تھی. ایسی باڈی ہو ایسا جسم ہو کہ جو سیارے کی مناسبت سے ہو، مریخ کے لیے نہیں بنایا تھا، یہاں کے لیے بنایا. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ انسان کو پیدا کر سکے؟ مثال کے طور پہ کسی وہابی سے کہیے، وہ پوچھے کہ وہابی سعودی عرب کو جائے مثلا آپ کے انٹرویو کے لیے. ایک جگہ انٹرویو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ بعد میں ایسے جوابات دینے پڑ جاتے ہیں. تو وہاں پہ پوری ایک تفصیل تھی. ہمارے انڈیا کے دوست تھے، مذاقیہ بھی تھے اور ذرا کھل کے بولتے بھی تھے، گھبراتے بھی نہیں. ایک جگہ انٹرویو تھا تو ان کو سوال کیا کہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ ان کے 6 سال بھائی تھے، ایک والد. اب وہاں پہ کہتے ہیں سارے بھائیوں کا پورا بایو ڈیٹا دو، خصوصاً کہاں کام کرتے ہیں. سوال کیا کہ والد، اور ان کا بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتے، یہ نام ہے بس، کام کا بیکار. بھائی یہ نام ہے، دوسرا بھائی یہ نام، کیا کرتے ہیں؟ سب بیکار. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مذاق کی جگہ نہیں کہہ رہے، مذاق کر رہا ہوں، سب بیکار ہیں. ایک میں کہہ رہا ہوں تو کام کے لیے نکلا ہوں. بابا آدمی کو کہنا سا کیا کہنے نہیں، یہ مذاق نہیں، کیا کہنے سب بیکار ہے، سب کچھ نہیں کرتے، سب ایسے بیکار ہے. ایسی گھومتے بیکار ہو تو میں بس کام کرتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں گھوم گئی نہیں ہے، ضروری چیز ہے، کیا ضرورت. تو خیر جہاں پر وقت کوئی پرابلم نہیں ہوا، آپ سے ہر آدمی آنا کرنے بیٹھ جائے، ہر کوئی کا قانون ہے. تو لہٰذا کبھی کوئی وہاں بھی انٹرویو لے، باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے؟ سر مجھے اللہ نے ایسے خلق کیا. وہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسے کہا دوسرے کو کیسے نہیں ہو سکتا، اللہ حل نہیں کر سکتا. تو جب بھی کوئی سوال کرے گے تو اس سے ہمیشہ سوال کریں کہ تم ایک مثال دو جو اللہ نے وسیلہ استعمال نہ کیا ہو، سبب استعمال نہ کیا ہو، چاہے وہ ہدایت کا ہو اور چاہے وہ خلقت کا ہو، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو چاہے کوئی جانور کا بچہ ہو، پھر آخر جو ہے وہ سبب سے ہوا ہے. اگر دنیا میں کہیں سبزی ہے، ترکاری ہے، کھانے پینے کے حبوبات ہیں، دال وغیرہ ساری چیزیں، اس کے لیے سبب چاہیے کہ اللہ قادر نہیں ہے گندم پک جائے بغیر گرمی کے. الاسکا میں گندم اگائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے، اگاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الاسکا میں گندم. سائبیریا میں آم نہیں اگاتا. وجہ کیا ہے؟ سورج کی گرمی نہیں ہے. کیا ضروری ہے گندم کے لیے سورج کی گرمی؟ بالکل ضروری ہے. اللہ قادر نہیں ہے گندم اگائے بغیر سورج کی گرمی کا جائے گا؟ بالکل قادر ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے یہی. آم پکے گا کب پکے گا؟ گرمی میں. گندم پکے گا کب پکے گی؟ گرمی میں. بعض دفعہ کراچی میں بہت گرمی پڑتی ہے تو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے لڑکوں سے یہی کہتے ہیں
یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی گرمی کیوں ہے. گرمی اگر نہیں چاہیے جگہ چھوڑ دو، کیونکہ یہاں پہ بالآخر گندم اور کھجور کو پکنا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا گندم اور کھجور پکے اور جس کے لیے ٹیمپریچر چاہیے 40 to 46 اور 45 وہ ہو اور ہمیں گرمی نہ لگے. یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر گرمی نہیں چاہیے تو یہ کہنا کہ اللہ گرمی ہی ختم ہو جائے، جب گرمی ختم ہوگی یہاں سے تو گندم بھی ختم ہوگا. فرض کریں کہ پاکستان میں ہمارے علاقوں میں جہاں بھی ہم لوگ ہیں انڈیا پاکستان کے سارے سال بارش ہو جائے، بڑا سہانا موسم ہو جائے. تو سہانا موسم ہوگا تو گندم اور سبزی ہر وقت نہیں ہوگی اور بات چیزیں ہو جائیں گی. اور اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ 29 اپنا 20 سے اوپر نہیں جائے گا تو کبھی گندم نہیں پکے گی. تو جو بھی چیز دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر نظر آئے گا سبب اور مسبب، سبب اور مسبب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہ جو حاکم کے بعد اعتراضات ہیں اس میں بھی انسان کو مضبوط ہونا چاہیے. حضرت آیت اللہ رضا صحیح شرف الدین موسوی العاملی کے جبل عاملی کہ جو آیت اللہ زبرجردی کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، وہاں کے بزرگ مراجع میں سے تھے، سیاسی لیڈران میں سے تھے، حتیٰ فرانس ان کی اس زمانے میں جنگ میں ہوئی اور مناظرے میں سب اول کے افراد میں سے تھے. خصوصاً کتاب ہے المراجعات اور ان کی خاص کتاب ہے النص والاجتہاد. اس کتاب کا موضوع اردو میں چھپ چکی ہے کہ کہاں کہاں پر ان چند حضرات نے، حضرت کہنا بھی نہیں چاہیے کہ حضرت تانے کے طور پر، ان لوگوں نے کہاں کہاں قرآن کی اور سنت کی مخالفت کی ہے. تو پوری تفصیل ہے کہاں کہاں اپنی خواہشات کو مقدم کیا ہے نص کے مقابلے، اپنی رائے پیش کی ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے. مشہور کی کتابیں وہ گئے. اس وقت آیا سعودی عرب، کیونکہ وہاں کے بڑے علماء میں سے تھے لبنان کے، کو بلایا گیا تو بہت زیادہ پروٹوکول سے بلایا گیا، بڑا احترام ہوا بادشاہ سے، ان کے مہمان بن کے بھی وہاں ملاقات کے لیے گئے. تو وہاں جب ملاقات کے لیے گئے تو ان کے پاس سے قرآن مجید تھا جناب شرف الدین کے پاس. تو انہوں نے تحفے میں دیا اس کو سعود. وہ قرآن مجید چمڑے کی جلد کا بنا ہوا تھا. اس نے سعود نے چوما اس کو، جیسے ہی چوما تو انہوں نے فرمایا تم نے شرک کیا، چمڑے کی پرستش کی. پوری بڑی محفل میں تم نے شرک کیا، چمڑے کی پرستش کرتے ہو، چمڑے کی عبادت کرتے ہو. جیسے یہ کہا اس نے کہا کہ نہیں میں نے چمڑے کی نہیں کی، میں نے قرآن کا احترام کیا ہے. تو کہا ہم لوہے کو نہیں چومتے، قبر رسول اللہ کو چومتے ہیں. ہم سونے چاندی کی عبادت نہیں کرتے، رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے تم نے کتاب خدا کا احترام کیا ہے لیکن چمڑے کو چوما ہے. اگر تم چمڑا چوم کے مسلمان رہ سکتے ہو تو دوسرے لوگ بھی مسلمان رہ سکتے ہیں. صلوات پڑھیں اور محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد. تو یہ سمجھنا ایک چیز جو بیچ میں جملہ آ رہا ہے اس کی جانب توجہ رکھیں کہ اہل بیت کی جانب دعوت ہے، اہل بیت کے طرفداروں کو کم نہ کریں. جو بھی بات ہو جس آدمی کی بھی ہو سالڈ طریقے سے کھل کے بیان کریں. فضائل اہل بیت کھل کے اور ان کے دشمنوں کے مسائل بھی کھل کے، لیکن احترام کے ساتھ. مثال کے طور پر بعض لوگ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کو ان سے کیا اعتراض ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت فلانی نے قرآن کی یہاں پر مخالفت کی. وہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ابھی کیا کہوں، یہ آپ کی کتاب ہے، حضرت فلان ابن فلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر نہیں کہتے، انہوں نے یہاں پر قرآن کی مخالفت کی. اب آپ بتائیں کیا کریں، تائید کریں ان کی. حضرت فلان نے جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ کیا، یہ دلیل ہے، کیا کریں. تو سب سے بہتر طریقہ اپنے نظریات کو پھیلانا ہے لیکن احترام کے ساتھ. دوسرے کے چہرے سے نقاب کو ہٹانا ہے لیکن اس لیے نہیں ہٹانا کہ مگر ہم ہی اس کو کہتے رہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس دشمن اہل بیت کو مگر ہم برا دیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے کہیں کہ اب ہمارے بدلے وہ کہیں.
ہم اس مرحلے میں رہ جاتے ہیں کہ فقط ہم بولتے چلے جاتے ہیں، دوسرے کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ کیوں بول رہا ہے ایسا۔ لہٰذا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم بولیں، دشمنان اہل بیت کے چہرے سے پردہ ہٹائیں، لیکن فقط اتنا نہ ہٹائیں کہ ہم بولیں، بلکہ ایسے ہٹائیں کہ بعد میں یہ بھی بولیں۔ تو کوئی بھی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر وسیلے کے نہیں کیا۔ اسلام بچانے کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیا وہ کیا ہے؟ وہ امامت۔ منصب امامت جو ہے بعد رسول اللہ، وہ اسلام کو بچانے کے لیے یاد رکھیں۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امامت ہے وہ کس لیے ہے؟ منصب امامت اس لیے ہے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے۔ دین آ گیا، مکمل ہو گیا ہے۔ سابقہ انبیاء کے دور میں دین آیا، بعد میں تحریف ہو گئی۔ اب یہ خاتم الانبیاء کا دین آیا، نہ کتاب دوسری آئے گی نہ دین دوسرا آئے گا۔ اب ضرورت ہے ایسا سلسلہ ہو کہ یہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو لہذا امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ امامت کے موضوع میں تقریباً ہر مجلس میں زیادہ توجہ دلاتے ہیں کہ بالآخر کلچر بنانا پڑے گا، بعض نظریات کو پھیلانا ہے بغیر کسی خوف کے۔ ہمارے جو بہت زیادہ پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ کچھ پبلک کا خوف ہے یہاں والے کو، اور کچھ خوف یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں گے یہ تو پہلے بھی سنا تھا، سنا تھا پہلے تو اللہ کا نام بھی سنا تھا کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں، کیا کریں؟ اب آپ کہیں تو ہر دفعہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ کا نام نہ لیتے کبھی بھگوان کا نام لیتے دفعہ بسم اللہ، اللہ ہی کہنا ہوگا بسم اللہ، بھگوان تو نہیں کہیں گے، آپ کہیں تو ہر دفعہ ہی بسم اللہ، تو ہر دفعہ ہی بسم اللہ ہوگا، بالآخر پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک بسم اللہ ہوگا، پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک جو ہے وہ مولا علی کا ذکر ہے، تو کیا کریں؟ ایک اہم ترین موضوع کہ جس پہ جوانوں کو کام کرنا چاہیے، اور اعتبار سے کیا ہے کہ ایسے صاحب نظر آئیں کہ انشاءاللہ ان سے کام لیا جائے گا، وہ کیا کہ بعض نظریات ہمارے یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے خصوصاً انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کو پھیلانا۔ انہی میں سے ایک اہم ترین موضوع یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے۔ اب یہاں پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ سنی میں اجماع ہے کہ خلفاء رسول اللہ کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ یہ موضوع اجماعی موضوع ہے، یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ صحیح بخاری کا یہ اصول کافی کا ہے یا بہار الانوار کا یا تہذیب یا استفسار یا منلا یا ذل البقیع کا نہیں ہے۔ یہ موضوع جو ہے توحید، یہ موضوع جو ہے اصول کافی، فروع کافی، استفسار اور ساتھ ہی ساتھ ان کتابوں کا بھی اصول صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ماجہ، سب کا موضوع ہے۔ واحد موضوع ہے ان سب کا وہ کیا کہ 12 خلفاء ہوں گے، امت کے 12 امیر ہوں گے، 12 امام ہوں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو ہمیں پھیلانا چاہیے احترام سے۔ ابھی سوال کیا جائے کہ دنیا میں ایک اتنی بڑی تعداد الحمدللہ دیگر بھائیوں کی ہمارے وہ سب مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں ہے، یاد رکھیں، نہ سنی، نہ سنیوں میں دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ بوری، نہ آغاخانی، نہ عوادیہ، نہ دروس، کوئی کافر نہیں ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو ہمیں اہل بیت سے قریب کرنا ہے، اہل بیت کی فوج میں اضافہ کرنا ہے، نہ کہ اہل بیت کی فوج میں قلت کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آخانی مسلمان نہیں ہے، کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے؟ وہ مسلمان ہیں، نظریات خراب ہیں، جہاں بھی نظریات خراب ہو انسان کافر ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ شیعوں کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اس میں سے بعض کبھی اپنے آپ سے سوال کریں، جو ہمارے مومن نہیں کرتے اس چیز میں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان میں سے کتنے پرسنٹ کو پتا ہے کہ ان کی کتابوں میں 12 خلفاء کا ذکر ہے؟ کتنے پرسنٹ کو پتا ہے؟ ایک کے معنی ہوتے ہیں ہر 100 میں سے ایک، ہر 100 میں سے ایک کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔
1000 میں سے ایک کو پتا ہے، 1000 میں سے ایک کو پتا ہے، یعنی 1000 بچوں کا اسکول ہے تو اس میں سے ایک بچوں کو پتا ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور شیعہ سنی میں اجماعی موضوع ہے کہ رسول اللہ کے 12 خلفاء ہوں گے، 1000 میں سے ایک کو پتا ہے؟ 10,000 کے کارخانے میں ایک کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ کون بتائے گا ان کو؟ ان کے علماء بتائیں گے؟ نہیں، ہم بھی نہیں بتائیں گے، تو کون بتائے گا؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں۔ وہ دشمن اہل بیت نہیں ہے، یاد رکھیں، جاہل اہل بیت سے دشمن اہل بیت وہ ہوتا ہے کہ جو حالات اور واقعات کو، تاریخ کو اور تفسیر کو اور عقائد کو سب کو پہچانتا ہے، پھر اہل بیت سے بغض کرتا ہے۔ وہ والے لوگ فقط چند ان کے علماء میں ہیں، یاد رکھیں یہ چیز، کہ جو ہمارے بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو، ہر اہل شیعہ کو دشمن اہل بیت، ایسا نہیں ہے، وہ جاہل ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوچ لیں کہ ان کے علماء بھی ظلم کریں، حقائق نہ بتائیں، ہم بھی حقائق نہ بتائیں، تو ہوگا کیا؟ ہم نے کراچی میں بھی بعض اپنے شاگردوں سے کہا، کام اتنا نہیں چلا، یہ کام ہے نوجوانوں کے جو کمپیوٹر میں ماہر ہیں، بعض نظریات کو پھیلائیں۔ کیسے پھیلائیں؟ پتہ چلا آج سے لکھنے بیٹھ گئے، 100 صفحے کی کتاب لکھی، سب کو میل کر رہے ہیں، بیکار 100 صفحے کی کتاب، 10 صفحے کی کتاب میل کریں وہ بھی بیکار، 1 صفحے کی کتاب وہ بھی بیکار، ہینڈ بل 1 صفحے کا بیکار۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آپ جب اس کو میل کریں تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے۔ یاد رکھیں، بعض نظریات ہمارے نوجوان اس پر کام کریں، خود ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں، باقی علماء بھی موجود ہیں، خود کتاب میں سے ایک موضوع نکالیں، مختصر سا، مسلم، صاف ستھرا، پاک اور پاکیزہ، ایسا جو دل آزاری کا سبب نہ ہو لیکن لوگوں کو جھنجھوڑنے کا اور اہل بیت کی فوج میں داخل ہونے کا سبب ہو۔ مثال کے طور پہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور یہ موضوع صحیح بخاری، شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ کے 12 خلفاء ہیں۔ اتنا سمجھ سے بس، اس سے اگر ذرا سا بھی پڑھا ہوا بیکار، تو ایک دن بیکار۔ اتنا چھوٹا میسج کہ کوئی نہ بھی پڑھنا چاہے کیونکہ ظاہر سبجیکٹ دیکھتے ہیں تو سبجیکٹ دیکھنے میں ہی کلیئر ہو جائے۔ اب یہ والا میسج کتنے سال چلنا چاہیے؟ ہر جمعہ نیا میسج، یہ بھی بیکار۔ یہ والا میسج کچھ لوگ چلائیں کتنے سال؟ 10 سال، کم سے کم 10 سال، 10 سال زیادہ نہیں ہے، کم سے کم 10 سال، ساری دنیا کو مل کر۔ اب اس میں باقاعدہ بعض نوجوان بہنیں دیکھیں کہ کس طرح کہاں کہاں سے مختلف ای میل ایڈریس مل سکتے ہیں، کس طرح سے بھیجا جا سکتا ہے، کوئی شدت نہیں، کچھ نہیں، اتنا چھوٹا میسج کہ وہ پڑھ کے ہٹانا بھی چاہے بے شک ہٹا دے۔ اب اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو زیادہ تفصیل دینی ہے تو وہاں پہ لکھ دیں گے، اگر اس پہ آپ کو اور معلومات کرنی ہے تو فلانی جگہ کر لیں، بے شک یہ ہو، لیکن ایک لائن سے اوپر میسج نہ ہو۔ 12 خلفاء والا موضوع ایسا ہے کہ اس میں تمام مسلمان متحیر ہیں سوائے مذہب اہل بیت کی، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 4 خلفاء یہ ملا دیے تو پھر 5ویں خلیفہ امام حسن، پھر بنو امیہ کے بنو عباس کے تو 12 نہیں ہوتے۔ اب کیا ہے پرابلم ہے، جتنے مفسرین ہیں صحیح بخاری کی یا دیگر کتب کے علماء کرام جو ہمارے برادران کے سب علماء ہیں وہ پریشان ہیں کہ بالآخر یہ کیسے سیٹ کیے جائیں 12، کون ہے یہ 12؟ اب اس کا ایک سلوشن جو بعض علماء نے نکالا اور اس ظاہر توجہ ہونی چاہیے، پھر ہم عرض کریں کہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کیوں، تاکہ نوجوانوں کے پاس یہ معلومات آئے، اب ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، اگر آپ نے اسی ایک لائن کو میل کیا ہمارے کہنے پر تو ہماری آخرت کے لیے یہی کافی ہوگا، 10-20 سال وہ ایک لائن چلے۔
100 صفحے کی کتاب ممکن ہے کام نہ آئے، 100 صفحے کی کتاب ایک دفعہ چھپے تو شاید کوئی دوبارہ نہ چھپائے، لیکن یہ ایک لائن اگر آپ لوگ بیل کرنا شروع کریں اور یہ قسم کھا لیں یا امام حسین علیہ السلام سے آج ہی وعدہ کر لیں کہ پورے 10 سال اس لائن کو بیل کروں گا، ہر روز مثال کے طور پہ اتنے افراد کو بیل کروں گا، مشکل ہے کام؟ یہ بھی مشکل نہیں۔ تو بعض علماء نے جو اس کا ایک جواب نکالا ہے، دیگر علماء نے، دیگر جو مذاہب انہوں نے، اور انہی علماء کے سلسلے میں سے آج کے دور میں ایک مشہور عالم ہے جو یہی جواب دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر اس کا جواب ہے نہیں کوئی، البتہ صحیح جواب ہوئے جو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ بالآخر حدیث کے بعد جواب دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ مولانا طاہر القادری صاحب۔ ان کا جواب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو مانے یاد رکھیں، وہ جواب ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ صحیح جواب یہ ہے کہ یہی دین کے ہیں، یہی دنیا کی ہیں۔ بارہ جو ہم نے پہلے نشست میں عرض کیا کہ نماز بھی ان سے پوچھنی ہے، کوئی اگر ہمارا خاص مسئلہ ہو گیا تو شرط نہ کہ باپ سے نہیں پوچھ سکتے، وہ بھی ان سے پوچھنا ہے، امام باپ سے شرط نہیں کرنی ہے، زوالی مسئلہ ہے کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے، کس سے کریں گے؟ اپنے امام سے کریں گے، ہم وہ کس سے کریں گے؟ وہ معاویہ سے نہیں کریں گے جا کے یا یزید سے؟ اب انہوں نے اس کا جو ایک سلوشن نکالا، خود انہوں نے نہیں نکالا، یاد رکھیں، یہ بعض پرانے علماء اس روش میں چل رہے تھے۔ وہ کیا نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے ممبر سے
سے بعض افراد کم کر رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے. یاد رکھیں کوئی آ جائے تو وہ دوبارہ آنا نہیں چاہتا، کوئی پڑھا لکھا آ جائے تو کہتا ہے یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. بعض جگہ یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ نہیں، بعض جگہ. اگر تک ممکن تو پڑھا لکھا آدمی ہے کہ بعض کتنے ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ بعض، یہ والا مسئلہ مشکل ہو جائے گا. اچھے خاصے پڑھ لیا ہے. تو یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی جانب توجہ ہے. آپ میں سے کوئی بھی اسلام کو شروع کر 10 سال آپ سب کے سب لگ جائیں، تیونس، الجزائر، مراکش، شرق، غرب، یورپ، امریکہ، انڈیا، ادھر ادھر، ہر آدمی کو 10 سال میں جا کے خبر ہو جائے گی؟ 10 سال میں بھی نہیں ہوگی. 10 سال میں اسے ہوگی جس کو وہ ویل پہنچے گی. ممکن ہے وہ ڈسکس کرے اپنے باپ سے، ممکن نہ کرے، ممکن ہے اپنے دادا کو بتائے، ممکن ہے نہ بتائے. بس معلوم ہوا کہ بہت کام کرنا ہے. کام کم نہیں ہے، بہت کام کرنا ہے. اور جتنی تعداد بڑھے گی اتنی خدمت ہے امام زمان علیہ السلام کی. جتنی تعداد بڑھے گی اتنی. ایک اہم موضوع اس وقت پورے یورپ اور امریکہ میں چل رہا ہے، اور خصوصاً یہودی اس پہ، اور جو ایک تو یہودی ہیں زیونسٹ جو بہت اسرائیل کے فیور میں، ایک وہ یہودی جو اسرائیل کے کاموں کے ساتھ نہیں ہیں. یہ دونوں بھی، اور عیسائی جرنلی، اور خصوصاً عیسائیوں میں زیونسٹ کرسچن کہ جو یہودیوں کے ساتھ ہیں. ابھی اس وجہ سے واضح کیا کہ یہ ان کی اقسام بن جاتی ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے یہودی اور عیسائی، کیونکہ بائبل میں مکاشفہ یوحنا میں جو ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ کتاب ہے، ریولوشن آف جان، وہاں پر ایک موضوع ہے ارمیگڈون کا. یہ ارمیگڈون جو ہے، لوگ امریکن برٹش ہے اس کو ارمیگڈون کہتے ہیں، لیکن عبری میں ہے ہرمجدون. ہرمجدون کا جو علاقہ ہے کہ وہ یہ شام اور لبنان اور فلسطین، اور یہاں پر ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. اور تمام یہودی اس وقت بہت ساری کانفرنسز ہو رہی ہیں. آپ بھی جا کے آج کل گوگل میں جا کے سرچ کریں، یہ کس لیے بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ سوچیں دشمن امام زمان کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ کیسے کام کر رہا ہے؟ ابھی عام اس وقت وہاں پر کانفرنسز ہو رہی ہیں یورپ امریکہ میں، خصوصاً یہودی کر رہے ہیں، اسرائیل میں، پورے یورپ امریکہ میں، اور حتیٰ کرسچنز کر رہے ہیں. موضوع کیا ہے اس کا؟ ارمیگڈون، ہرمجدون. وجہ کیا ہے اس کی کہ جانتے ہیں عیسائی کہ اس کے بعد کرائسٹ آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے یہودیوں ختم ہونے کی، خوش ہیں اس میں. اور خود یہودی جانتے ہیں بہت بڑا مارکا ہوگا، اور مارکا کرنے والے کو یہودی کھل کے کہتے ہیں کہ دجال اور اینٹی کرائسٹ ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ کھل کے اس وقت یہ برا لفظ امام زمان علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی روایتوں میں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 کے ذکر میں تفاسیر میں ایک بڑا مارکا ہوگا اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اسرائیل کا خاتمہ ہوگا. کس کے ذریعے سے؟ امام زمان کے ذریعے سے، ان کے اصحاب کے ذریعے سے. یہ والا موضوع وہ بھی جانتے ہیں. اور سب کے سب تیار ہیں اس موضوع پر ڈسکشن کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا تو کس کی جانب سے ہوگا؟ یہ عباس فوج ہوگی، فوج ہوگی تو شیعوں ہوگی. امام زمان کے ساتھ ہوں گے یا ہوں گے؟ لہٰذا سب سے زیادہ تو دشمنی چل رہی ہے، کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ مذہب اہل بیت کے ساتھ. اب اگر ایک جانب سے یہود و نصارہ کی دشمنی اور ہمارے افراد کو کم کیا جائے، ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، دوسری جانب سے ہم خود بھی اپنے دشمن خود بنائیں اور مذہب اہل بیت کا داخل نہ کریں، تو بالآخر ہوگا کیا؟
ایک عجیب و غریب ایک شدت چل رہی ہے پوری ہر جانب. تمام دنیا کا اس وقت گرم ترین جو موضوع محمد زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، اور ہمیں جو کام کرنا ہے ایک جانب ذکر کرنا ہے، دوسری جانب ان کے چاہنے والوں اور ماننے والوں کی تعداد بڑھانی ہے، اور جو چاہنے والے اور ماننے والے ہیں اور جو آ گئے ان کو بہت ہی پاک اور پاکیزہ بنانا ہے تاکہ وہ ان کے لائق ہو سکیں. البتہ خدا کوئی دعویٰ نہیں کرتے ہم ان کے لائق ہیں، نہ ہم لائق نہیں ان کے. خدا سے دعا ہے کہ اللہ لائق بنائے. ایسا نہیں کہ جو یہاں بیٹھا ہے لائق ہے، یہ ایمان بچانا مشکل چیز ہے. ممکن ہے ایک بچہ جو اس وقت بالکل ہی کچھ نہ جانتا ہو وہ امام زمان کے خاص افراد میں سے ہوگا. ممکن ہے یہاں بیٹھنے والا جو ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے دور ہو جائے، اور ان میں سے بچوں میں سے کوئی بھی خاص آدمی ہوں. کبھی انسان اپنے اوپر یا اپنی عبادت کے اوپر تکبر نہ کرے. تو سب سے اہم موضوع یہ کہ اہل بیت کی جانب دعوت کی جائے. وجہ کیا ہے کہ یہ دین در حقیقت یہی قرآن و اہل بیت. اب جو اہم ترین ذمہ داری ہے قرآن کی معرفی اور قرآن کو پہچاننا اور اہل بیت کو پہچاننا. قرآن کی طرفدار بنانا اور اہل بیت کی طرفدار بنانا. اور سب سے زیادہ ضروری کام اہل بیت کی جانب دعوت دینا. کیوں کہ اہل بیت ہی کے ذریعے سے قرآن واضح ہو. اور تمام مسلمانوں میں جو ایک مرکز بن سکتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اہل بیت کی ذات یاد رکھیں. بس جب بھی بات کریں کسی غیر سے تو اس سے کہیں کہ سب کچھ چھوڑو، یہ دیکھو سب سے زیادہ فضائل کس کی ہیں. ہم سب کے سب ہاتھ ہٹا لیں. مثال کے طور پہ مولانا امیر المومنین امام حسن امام حسین کو معاذ اللہ ایک مثال کی بات ہو رہی ہے، ہم سب کے سب ہٹ جاتے ہیں، آپ بھی چھوڑ دیں ہم بھی ہٹ جاتے ہیں، بالکل ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. بات رسول اللہ کون ہے نہ ہمیں پتا نہ آپ کو پتا. تمام افراد لگ جائیں اپنے اپنے مکتب کی کتابیں دیکھنے، پہلا مرحلہ، بعد میں تمام کتابوں کو ملا کے دیکھیں دوسرا مرحلہ، اور آخر میں ایک جگہ جمع ہو اور اس کے بعد جواب دیں کہ سب سے زیادہ فضائل کس کے ہیں. اس کے دامن کو تھام لیا جائے. تو یاد رکھیں جواب ملے گا سب سے زیادہ فضائل اہل بیت کے، اور ان میں سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یعصوب الدین امیر المومنین ہے، وسیع رسول ہے. وہ ایک روایت کہ جو مجموع زوائد میں بھی نقل ہوئی، طبرانی میں بھی نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر المومنین کی جانب اشارہ کیا اور اصحاب سے فرمایا، اور مولا علی کو مخاطب ہو کے فرمایا یا علی. ایک جگہ خود مخاطب کیا اور ایک جگہ ہے کہ اصحاب سے فرمایا. جہاں صاحب سے فرمایا وہاں بھی وہی موضوع ہے، اور جہاں مخاطب کیا وہاں بھی وہی موضوع ہے. لہذا صاحب سے فرمایا ان ھذا اول من آمن بی، یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا. واول من یصافحنی یوم القیامہ، یہ وہ ہے جو سب سے پہلے یوم القیامت میں مجھ سے مصافحہ کرے گا. ھذا صدیق الاکبر، یہ صدیق اکبر ہے. فاروق هذه الامت، اور یہ ہے امت میں ہمارا فاروق. وہی یفرق بین الحق والباطل، اس کے ذریعے سے حق اور باطل میں تمیز ہوگی. ھذا یعصوب الدین، اور یہ دین کی پناہگاہ ہے. تو جہاں بھی دیکھا جائے فضائل تو فضائل مولا امیر المومنین کے. تو یہ جو 12 اہم والا موضوع، یہ جو اہل بیت کا موضوع یاد رکھیں، دین کی بقا اور دین کی نجات اور مسلمانوں کا اتحاد فقط اور فقط اور فقط فضائل اہل بیت. فقط اور فقط اور فقط امامت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ذمہ داری فقط یہاں بیٹھنے والوں کی نہیں ہے، یہ سب کی ہے. یاد جو بھی اہل بیت کے طرفداروں میں اضافہ کرے گا یوم القیامت بلند ترین درجہ پائے گا.
چیٹ کے ذریعے سے چاہے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے. بس خدا تبارک و تعالیٰ جوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ انگلیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے اہل بیت کی مودت میں خرچ ہوں. کل اگر تلوار چلانے کا موقع تھا نہیں ملا تو آج انگلیاں چلا کے اہل بیت کا دفاع کریں. نہ کہیں کل تلوار نہ چلا سکے 5 کلو کی 8 کلو کی. اب اگر وہ والی طاقت وہ والے مسل نہیں ہے انگلیاں چلائیں اہل بیت کے لیے. اگر کل کربلا کی تپتے صحرا میں مدد نہ کر سکے تو اے سی میں بیٹھ کے انگلیاں چلائیں اہل بیت کے لیے. اے سی میں بیٹھ کے, نرم صوفے پہ بیٹھ کے, ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ کے, بہترین لیپ ٹاپ کے ساتھ اہل بیت کی خدمت کریں. نہیں کہتا دین کہ آپ اے سی میں نہ بیٹھیں, ریوالونگ چیئر پہ نہ بیٹھیں, نرم کرسی پہ نہ بیٹھیں. اصل موضوع یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھے اہل بیت کی خدمت کریں. اصل موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کی خدمت کریں. انہی اہل بیت کو جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا عظیم ترین جلوہ ہے کربلا. کا ذکر ہوا جناب ام کلثوم بنت عبداللہ بنت جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین. نوجوانوں کی جانب توجہ دلائیں کہ اپنا حسن کا خیال رکھیں, کوئی مذائقہ نہیں. جمال کا خیال رکھیں, کوئی مذائقہ نہیں. فیشن کریں, کوئی مذائقہ نہیں. اچھے رہیں, کوئی مذائقہ نہیں. خوش رہیں, کوئی مذائقہ نہیں. لیکن کوئی کام بھی تعلیمات و قرآن و اہل بیت کے خلاف نہ ہو. ایکسرسائز کریں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن سلیپ لیس پہن کے اس طرح سے نمائشیں نہ کریں, صحیح نہیں ہے بالکل. کسی کو گمراہ نہ کریں, کسی کے نظریات کو خراب نہ کریں. ہر چیز کا حساب ہے. بازوؤں کا بھی حساب ہے تو انگلیوں کا بھی حساب ہے, آنکھوں کا بھی حساب ہے. خدا ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز کو اہل بیت کی خدمت میں استعمال کریں. اچھی گاڑی بھی رکھیں, خوشبو بھی لگائیں, چہرہ بھی اچھا رکھیں, سب کچھ کریں, کوئی حرج نہیں. حرام حلال کو بہت خیال کریں. دیندار ہونے کے خطر کے معنی نہیں کہ اب اتنی بڑی گاڑی آ جائے کہ اسکوٹر چلائیں تو آدھی ادھر جائے اور آدھی ادھر جائے, ایسا کوئی معنی نہیں. دیندار ہونے کے معنی نہیں ہے مجھے مسواک رکھی ہوئی ہے دین کی. دیندار ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اب میں میچنگ کے کپڑے نہیں پہنوں گا. دیندار ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اچھی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. دیندار ہونے کے معنی یہ ہے کہ اب میں صرف اور صرف حلال خدا کروں گا, حرام خدا نہیں کروں گا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے داماد کل بیٹی کا ذکر ہوا. اسی نشست کے بعد اگر کسی کے ذہن میں کہ امام حسین نے مران کو جواب دیا تو نہیں, شادی نہیں ہو سکتی. اسی نشست کے بعد امام حسین نے انتخاب کیا جناب ام کلثوم بنت عبداللہ بنت زینب علیہ السلام کے لیے کس کا؟ قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار کا. اب یہ ہمیں فقط حضرت قاسم کہہ جائیں تو لوگ کہیں گے کیا ان سے ہو گیا, نہیں کرنا. حضرت قاسم ابن حسن سے نہیں, امام حسن کے فرزند جو مشہور ہے ان سے نہیں, بلکہ جناب زینب کے سمجھے شوہر کے بھائی کے بیٹے. یا بالفاظ دیگر جناب ام کلثوم جو بیٹی ہے جناب زینب کی, ان کے چچا کے بیٹے سے امام حسین نے کہا کہ میں اس سے چاہتا ہوں. اور جناب قاسم کے بارے میں روایتوں میں کہ امام حسین سے بہت زیادہ عیش تھے. امام حسین کے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. امام حسین کے بڑے عاشق تھے. کون؟ قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار. جعفر طیار کے 3 بیٹے تھے, عبداللہ اور محمد. عبداللہ کے بیٹے کون کون؟ جناب زینب سے بھی, اور کون؟ جناب خولا سے, ایک بیوی اور تھی خولا, ان سے بھی تھے. جناب محمد کا بیٹا کون؟ حضرت قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار. یہ تھی بیٹی کہ جو کربلا کے واقعے میں تھیں اور اسیر ہوئیں, اور یہ تھے داماد جو واقعہ کربلا میں شہید ہوئے. اگر سوال کیا جائے کہ حضرت زینب کے داماد کا کسی نے سنا تھا کہ کربلا میں شہید ہوئے؟ نہیں ہوتا. صرف کیا کیا جائے, یہ ان کی تاریخ نہیں ہے, نہ چھٹی نہ ساتویں, روزندہ ذکر نہ کریں. نیا ہوگا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کر لیں گے, کیا کر کے لیں گے. بلا بہت بڑا استاد کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرو, فقط ذہن میں رکھو سن نمازا تو کیا ہوا, کیا کرے گا تو. پھر جیسے کہتے ہیں تو, یا جیسے کہتے ہیں ورنہ, پھر کیا ہوگا, کیا مار دے گا کوئی. مار دیا تو کیا ہوا, ختم کر دیا, مار دیا ختم ہو گئے.
میں مار دیا تو کیا ہوا؟ مار کے تو ختم کر دے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کام اللہ کے لیے کرتے چلے جائیں. تھوڑے دن میں کلچر خود بنتا ہے. کلچر بنانا ہمارا آپ کا کام ہے. کلچر بنانا ہمارا آپ کا کام ہے. تو یہ تھے جناب قاسم بن محمد بن جعفر طیار صلوات اللہ وسلام علیہ وسلم. جناب جعفر کے ایک اور فرزند تھے اون. ایک اور ہو گئے کربلا میں کون؟ جناب زینب کے فرزند. ایک اور کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کے بیٹے یا بالفاظ دیگر حضرت زینب کے کون ہو گئے؟ دیور. اسے اس پر بتایا تھا کہ یاد ہے. اور کیا رشتہ تھا ان سے؟ حضرت ام کلثوم کے شوہر. حضرت ام کلثوم کے شوہر کربلا میں مارے گئے. لیکن ہاں اس میں شک نہیں کہ مشہور مقاتل میں ہم ذکر نہیں ہے. تاریخ میں ذکر حضرت ام کلثوم کے شوہر وہاں مارے گئے. اب اگر عون ابن جعفر طیار کا شہداء کربلا میں کثرت سے ذکر ہو تو جناب ام کلثوم کی شادی جو ایک فلاں شخص سے مشہور کی جاتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے. موضوع کوئی حضرت ام کلثوم کی شادی کسی آدمی سے فلانے سے یا فلانے سے ان کے شوہر تھے عون ابن جعفر طیار جو کربلا میں شہید ہوئے. تو بہت ساری اور ہستیاں ہیں. یہ ذکر ہوا حضرت قاسم کا. کل یا پرسوں میں ذکر کیا تھا کچھ اور شہداء بھی ان کا بھی قبر کا ذکر ہو جائے. سب سے جو آخری شہید تھے وہ جناب سوید بن ابی مقام. سب سے آخری شہید. امام حسین سے پہلے زخمی ہوئے لیکن امام حسین کے بعد شہید ہوئے. جناب سوید بن ابی مقام. وجہ کیا تھی؟ یہ بزرگ بھی تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے. بے ہوش ہو گئے, زخمی ہو گئے, جب سر کاٹنے معذرت بے ہوش ہو گئے اور جب سر کاٹنے کا سلسلہ چل رہا تھا اور آوازیں آئیں تو اس وقت ان کو ہوش آیا. تلوار ان کی چن چکی تھی, کپڑوں کے نیچے خنجر تھا ان کے پاس. وہ خنجر انہوں نے نکالا اور اس کے بعد جنگ شروع کی. اس خنجر سے بھی مقابلہ کیا یہاں تک کہ ہر جانب سے گھیر کے تلواروں سے ان کو مارا. امام حسین سے پہلے رن میں گئے, امام حسین کے بعد شہید ہوئے. یا بات دیگر امام حسین سے پہلے رن میں گئے, امام حسین سے پہلے جنگ کی, امام حسین سے پہلے زخمی ہوئے, لیکن اس کے بعد بھی امام حسین کے بعد دوبارہ جنگ کی اور امام حسین کے بعد مارے گئے. یہ آخری شہید مانے جاتے ہیں اس دن کی, جناب سوید بن ابی مقام. ایک اور بزرگ تھے جن کا نام تھا سبار بن منعم. یہ وہ تھے کہ جو جب سر کاٹنے کا مسئلہ آیا تو اس وقت یہی ہوا کہ دیکھا یہ زندہ ہے. ان کے قبیلے والوں نے بچایا. بچانے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر کہا کہ ہمارا اس کو چھوڑ دو. چھوڑ تو دیا لیکن گلے میں اور ہاتھوں میں اور پاؤں میں ان کے زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دی گئیں اور 6 مہینے کے بعد یہ شہید ہوئے. 6 مہینے. اسی طرح سے ایک اور تھے جناب موقع بن ثمامہ. یہ وہ تھے کہ ان کے ساتھ بالکل ایسا ہوا, آخر میں بچ گئے. بچنے کے بعد ان کو اسیر کیا گیا بحرین میں اور 1 سال کے بعد وہاں پر یہ قید میں مارے گئے. 1 سال کے بعد پورا جسم زخمی اور ہاتھوں میں زنجیریں اور اپنی زنجیروں کے ساتھ مارے گئے. تو واقعہ کربلا وہ کہ جس میں اہل بیت نے بھی ثابت کر دیا اور آج یہ دین باقی ہے امام حسین کے خون کی وجہ سے. آج یہ دین باقی ہے امام حسین کے نام کی وجہ سے. آج یہ دین باقی ہے جناب زینب کے خطبوں کی وجہ سے. ایسے مصائب کے انسان تصور نہ کر سکے. ایسے مصائب کے انسان تصور نہ کر سکے. اسیری کے ایام ہیں,
ہجری کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک سخت ترین دن کہ جو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی زندگی کا پہلا دن تھا کہ جب امام حسین کا سایہ ان کے سروں پہ نہ تھا، یعنی 11 محرم 61 ہجری ہفتے کا دن، ایسا دن کہ جس میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے سر پہ بھائی کا سایہ نہیں تھا۔ شب عاشور کیا تھی؟ سخت ترین تھا۔ اب 11 محرم کا سورج شروع ہوا ہے عجب عالم میں، اس عالم میں کہ عمر سعد کی فوجیں اور عمر سعد لاشوں کو اپنی فوج کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، لیکن آل رسول کی اور اصحاب امام حسین کی لاش بے گور و کفن مقتل میں پڑی۔ دشمنان رسول کے سر اپنے جسموں کے ساتھ ہیں، لیکن امام حسین اور اصحاب امام حسین کے سر جسموں سے جدا ہیں۔ 11 محرم کا سورج نمودار ہوا۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے کل کچھ کے دامن جلے، اور 11 محرم وہ کہ فقط اہل حرم اور فقط وہ شہداء نہیں کہ جن کے سر جسموں سے جدا ہیں، بلکہ بعض وہ بچے بھی ہیں کہ جو 10 محرم کو مارے۔ یہ کیسے رات گزری ہوگی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی ان بچوں کے ساتھ کہ جو جنگ میں نہیں بلکہ خیمے جلنے اور گھوڑوں کی داغوں سے مارے گئے۔ اب کیسے وقت گزرا ہوگا صبح سے لے کے دوپہر تک کا، یہاں تک کہ جب زوال قریب آیا تو شمر نے ندا دی، فوجوں نے ندا دی کہ اب اہل حرم کو کوفہ جانا ہے امیر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ اب یہ کیا عالم ہے، نہ سروں پہ چادریں ہیں، نہ بھائی کا سایہ ہے۔ اب ایسے عالم میں جانا ہے کہاں پر؟ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں۔ ایک وقت آیا کہ بیویوں کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ اب بیویاں کیسے سوار ہوئی؟ وہ بیویاں ہیں کہ جب مدینے سے سوار ہوئی تو امام حسین نے سوار کرایا جناب زینب کو، جناب عباس نے سوار کرایا جناب زینب کو، بھائیوں نے آگے بڑھ کے سوار کرایا بہنوں کو، بیٹوں نے سوار کرایا ماؤں کو۔ اب ایک عالم ہے کہ بیویاں تنہا ہیں، اور اگر کوئی ہے جوان تو فقط سید الساجدین علی ابن الحسین امام وقت امام زین العابدین ہیں۔ اب مومن میں وقت آیا کہ بیویوں کو سوار کیا گیا اونٹوں پہ۔ اسی دوران جب امام زین العابدین اونٹ پہ سوار ہیں تو امام زین العابدین بیٹھ نہیں سکتے۔ اب مومن میں وقت آیا کہ مقتل سے جب گزارا گیا اس قافلے کو تو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور روایتوں میں نقل ہوا کہ سب سے زیادہ جو گریے تھے جناب ام کلثوم کے تھے، اور بعض جگہ نقل ہوا کہ سب سے پہلے جناب ام کلثوم نے اپنے آپ کو گرایا، اور ایسے گریے تھے کہ دشمن نے بھی گواہی دی کہ بعض دشمن بھی ہل کے رہ گئے، حتیٰ جانوروں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب مومن میں وقت آیا کہ بیویوں کو مقتل سے گزارا گیا۔ اب جو مقتل سے گزارا گیا تو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ واہ حسینہ کی ندائیں تھی، یا رسول اللہ کی ندائیں تھی، واہ علیہ کی ندائیں تھی، اور ایسا گریا تھا کہ دشمن نے بھی گواہی دی کہ دل ہل کے رہ گئے۔ اب مومن میں وقت آیا کہ جناب زینب امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آئی۔ ارے کوئی سوال کرے کہ زینب تو حسین کے جسم کے پاس ہے، ارے کون ہے اولو محمد کی میت کے پاس؟ کون ہے اولو محمد کی میت کے پاس؟ ارے تمام بیویاں حسین کی میت کے پاس ہیں۔ جناب سکینہ نے اپنا سر بابا کے سینے میں رکھ دیا۔ اسی دوران جناب زینب نے امام حسین کے جسم اطہر کو اب لیا، ہوش میں لیا۔ مختلف مقاتل میں نقل ہوا کہ امام کے جسم کے نیچے اپنے ہاتھوں کو داخل کیا، اللہ کی جانب نگاہ کی، آسمان کی جانب نگاہ کی، اللہ کو مخاطب کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ تو مجھ سے یہ قربانی قبول فرما۔ ایک وقت آیا کہ زجر بن قیس نے ندا دی کوفہ جانے کے لیے سب سوار ہو جاؤ۔ اب بیویاں میتوں کو کیسے چھوڑیں؟ بیویاں میتوں کو کیسے چھوڑیں؟ سکینہ کی آنکھ لگ چکی ہے، بیویوں کا گریہ بلند ہوا، کوئی بیوی میتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ زجر بن قیس نے ندا دی غازیان
انسان نے ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما شریک اور جس نے ظلم کے راہوں کو ہموار کیا ان سب پہ لعنت فرما ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو کی جانب پلٹا دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین